غیر منصرف کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے وصف۔ وصف کا لغوی معنی کسی ایسی ذات پر دلالت کرنا جس میں صفت کے معنی پائے جائے، جس کو ہم نے صفت ہی پڑھا ہے، تو ایسا لفظ جس میں صفت کے معنی پائے جائے تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ مگر غیر منصرف ہونے کے لیے اس سے مراد وہ اسم ہے جس میں صفت کا یہ معنی اصل وضع کے اعتبار سے پایا جائے۔ وضع کہتے ہیں بناوٹ کو، جب سے وہ لفظ بنا ہے تو وہ وصف کے لیے ہی بنا ہو، صفت کے لیے ہی بنا ہو، تو یہ کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ غیر منصرف سے مراد وہ صفت کا صیغہ جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا جس میں غیر منصرف ہونے کا معنی جو ہے وہ اصل وضع میں پایا جائے کہ وہ لفظ جب سے بنا ہے تو وہ صفت کے معنی کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ ایسا وصف، ایسا صفت کا معنی جو ہے وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یہ جو پیچھے ہم نے سلاسو کو، عمر و ظفر، ان کو ہم نے غیر منصرف کہا، اس میں ایک بات عدل میں رہ گئی تھی کہ سلاسو جو ہے یہ غیر منصرف ہے، تو اس میں کون سے دو سبب ہیں؟ ایک تو ہم نے پڑھ لیا اس میں عدل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صفت کا صیغہ ہے، اس میں وصف پایا جاتا ہے، دو سبب اس میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عمارو، اس میں ایک عدل ہے اور دوسرا یہ معرفہ ہے، دو سبب ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ ابھی یہاں پر بھی صفت کی مثال ہے، یہ احمرو، احمر مانا سرخ رنگ کا ہونا، تو سرخ رنگ والا مرد اس کو احمر کہتے ہیں۔ اب احمرو کوئی بھی مذکر جو ہے سرخ رنگ کا اسے احمرو کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ غیر منصرف ہے، اس میں غیر منصرف کے دو سبب ہیں، ایک تو صفت کا معنی سرخ ہونا، یہ صفت، اور دوسرا احمرو بر وزن افعلو، دوسرا اس میں فعل کا وزن پایا جاتا ہے، وزن فعل، یہ دو اس میں سبب ہیں، غیر منصرف ہونے کے دو سبب پائے جا رہے، اس لیے ان کو غیر منصرف کہیں گے۔ تو کسی کلمے میں صفت کا معنی جب پایا جائے تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے، لیکن ہر صفت کا جو معنی، ہر لفظ جس میں صفت کا معنی پایا جائے، یہ ہر صفت کا صیغہ جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہ غیر منصرف ہوتا ہے صفت کا صیغہ جس میں صفت والا معنی اصل وضع کے اعتبار سے پایا جائے، جب سے وہ لفظ بنا ہو تو صفت کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ تیسرا سبب غیر منصرف ہونے کا ہے تانیث، مؤنث ہونا۔ وہ اسم جس میں مؤنث کی علامت ظاہر ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے مسلمتن ہو گیا، جیسے کہ، یا پھر وہ تانیث کی علامت تو ظاہر نہ ہو لیکن مؤنث مانوی ہو، عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہو، مؤنث سماعی جسے بولتے ہیں کہ عربوں سے ہم نے سنا ہو کہ اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، لیکن ہر مؤنث کا صیغہ بھی جو ہوتا ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوتا، اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو مؤنث ہے نا جس میں تانیث کی علامت پائی جائے وہ کسی کا علم ہو، نام ہو، اور اس کے آخر میں تائے تانیث ہو۔ جس کلمے کے آخر میں تائے تانیث ہے وہ کسی کا نام ہو، علم ہو، تو پھر وہ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے مسلمتن ہے، مسلمان عورت، یہ کسی کا نام نہیں ہے، اگر یہ شخص کا صیغہ ہے، اگر یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو پھر یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ کیوں کہ اس میں ایک تو نام ہوگا، نام جو ہوتا ہے، علم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، ایک تو اس میں سبب ہوگا معرفہ ہونے کا، علم ہونے کا، اور دوسرا سبب اس میں ہوگا تائے تانیث اس کے آخر میں آ جائے گی، وہ مؤنث ہوگا، اس لیے غیر منصرف ہو جائے گا۔ جیسے کہ مثال دی ہے طلحۃ، مکۃ، عائشۃ، ان میں دو سبب ہیں، ایک تو یہ معرفہ ہے، علم ہے یہ سارے اور معرفہ ہے، اور دوسرا ان کے آخر میں تائے تانیث آ گئی ہے، اس لیے غیر منصرف ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہر مؤنث کا صیغہ غیر منصرف نہیں ہوتا، بلکہ وہ مؤنث کا صیغہ جو علم بھی ہو اور اس کے آخر میں تا آئے تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مؤنث کا صیغہ جو علم ہو اور مؤنث مانوی ہو اور اس کے حروف بھی 3 سے زائد ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ مؤنث کا وہ صیغہ جو علم ہو یعنی نام ہو اور مؤنث مانوی ہو، لفظاً اس میں مؤنث کی علامت نہ ہو، مانوی طور پر مؤنث ہو۔ مانوی مؤنث کیسے؟ اس کی مثال دی ہے، جیسے زینب،
اب زینب جو ہے اس میں مونس کی علامت کوئی بھی ظاہر نہیں ہے. مونس کی 3 علامتیں ہم نے پڑھی ہیں، تا، الف مکسورہ، الف ممدودہ، وہ تینوں علامتیں نہیں ہیں، لیکن اس کو مونس مانوی کہا ہے. وہ مانوی کیوں کہا ہے؟ اس زینب لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی وہ عورت ہے جس کا یہ نام ہے. معنی ہم کسے کہتے ہیں؟ لفظ سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے تو اسے معنی اور مفہوم کہا جاتا ہے. جب ہم نے زینب بولا تو ہمیں کیا سمجھ آئے گا؟ وہ عورت سمجھ آئے گی نا، ہمارے ذہن میں آئے گی جس کا یہ نام ہے. تو وہ جو عورت ہے نا جس کا یہ نام ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے اس کو بولا ہے زینب کو مؤنث مانوی. تو وہ کلمہ جو علم ہو اور مؤنث مانوی ہو اور اس میں حروف 3 سے زائد ہو اس کو بھی غیر منصرف کہتے ہیں. جیسے زینب ابھی ایک نام ہے اور مؤنث مانوی حروف اس سے 3 سے زائد ہے تو یہ غیر منصرف ہے. جیسے مریم. اسی طرح وہ کلمہ جو مؤنث ہو اور ثلاثی ہو، 3 حروف ہو اس میں اور درمیانی حرف اس کا متحرک ہو، 3 حروف اور درمیانی حرف پر حرکت آئے، درمیانی حرف ساکن نہ ہو، وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے. جیسے ساقارو، یہ جہنم کا نام ہے، علم ہے، اور یہ 3 حروف ہیں اس کے میں اور درمیانی حرف بھی متحرک ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف وہ مؤنث کا صیغہ ہوگا جو علم اور اس کے آخر میں تا ہی ہو، یا مؤنث مانوی اور حروف اس کے 3 سے زائد ہوں، یا پھر اگر 3 سے زائد حروف نہ ہو، 3 ہی ہو تو پھر درمیانی حرف متحرک ہو تو پھر وہ بھی غیر منصرف ہوگا. اس طرح وہ مؤنث کا صیغہ جو ثلاثی ہو اور مؤنث کا عربی علم ہو، عربی زبان میں وہ مؤنث کا نام ہو اور ثلاثی ہو تو درمیانی حرف اس کا ساکن ہو تو اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. جیسے ہندن، دعدن، یہ ثلاثی بھی ہے اور یہ مؤنث کا نام ہے اور عربی میں یہ نام ہے، عورتوں کے نام ہے ہند اور ہندا. تو یہ اسے منصرف پڑھنا بھی اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. ہندن پڑھنا، اس پر تنوین پڑھنا بھی اور ہندو پڑھنا بھی جائز ہے. تو یہ تو تھا مؤنث وہ کلمہ جس میں تانیث کی علامت تا ہو یا وہ مؤنث مانوی ہو تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرطیں تھیں. ہم نے تانیث کی علامت الف بھی پڑھی، الف مکسورہ اور الف ممدودہ. وہ کلمہ جس کے آخر میں الف ہو، الف مکسورہ ہو یا ممدودہ ہو تو وہ کلمہ جو ہے وہ غیر منصرف لازماً ہوتا ہے. یہ جو تانیث بالالف اسے بولتے ہیں، الف مکسورہ کے ساتھ ہو یا الف ممدودہ کے ساتھ. تانیث بالالف جو ہے یہ اکیلا سبب 2 اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے. کہ ہم نے پڑھا نا عدل غیر منصرف کی تعریف میں، جس میں منع صرف کے 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو. تو وہ کلمہ جو مؤنث ہو اور اس میں تانیث بالالف ہو یعنی الف مکسورہ یا الف ممدودہ ہو تو وہ اکیلا یہ جو سبب ہے نا تانیث بالالف یہ 2 اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے. اس کی مثال دی صحراء، حمراء، افعى، حبلى. حمراء سرخ چیز مؤنث کو کہتے ہیں، عورت ہو یا کچھ بھی سرخ کپڑا ہو، سرخ مؤنث کوئی بھی چیز ہو. صحراء صحرا کو کہتے ہیں. افعى یہ اس کے آخر میں الف مکسورہ آ گئی ہے، یہ سانپ کو بولتے ہیں، ناگ کو، بڑے کو. صحراء اور حمراء کے آخر میں الف ممدودہ آئی ہے. حبلى حاملہ عورت کو بولتے ہیں، اس کے آخر میں الف مکسورہ آ گئی ہے. تو جس کے آخر میں الف مکسورہ آ جائے یا ممدودہ آ جائے تو یہ اکیلا جو ہے تانیث بالالف یہ 2 اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اس کلمے کو بھی غیر منصرف کہیں گے. پیچھے عائشہ تو اس میں 2 سبب تھے، تانیث اور معرفہ ہونا، علم ہونا. زینب میں تانیث اور علم ہونا، ساقر میں بھی تانیث اور علم ہونا، اور ہند میں جو ہے اس کو دونوں سبب پائے بھی جا سکتے ہیں، اس میں تانیث اور علم بھی، اور نہیں بھی پائے جاتے، اس لیے اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. اور تانیث بالالف والے جو ہیں ان کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، لازم ہے.